بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا وہ جہاں چاہیں گے اسے بہا کے لے جائیں گے، ان کے ساتھ ساتھ۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کنویں کے پاس پیاسا چلتا ہے، پیاسا جو ہے کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں تو کبھی پیاسے کے پاس نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، تمہیں پیاس ہو گیا تو کنواں آئے گا، تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو رب کی مہربانی دیکھو، مہمان نوازی دیکھو، کرم دیکھو، فضل دیکھو اپنے محبوب کے صدقے۔ فرمایا تمہیں چشمے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کنویں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بدل دیا یہ اصول کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے۔ فرمایا نہیں، تم جہاں ہوگے میرے چشمے وہاں جائیں گے، میرے کنویں وہاں جائیں گے، میرے جام وہاں جائیں گے۔ تم نے چند سال میری بات مانی نا، اب جو ہے میں تمہاری مانوں گا۔ سبحان اللہ۔ اب جو میں نے چاہا تم نے کیا، اب جو تم چاہو گے میں وہ کروں گا۔ چند سال انہیں تم اس کو روک لو، پھر تمہارا حکم چلے گا۔ سبحان اللہ۔ کہ محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا سب لوح و قلم تیرے ہیں۔ ارے تو مصطفیٰ سے اس کے محبوب سے لو لگا کے تو دیکھ، ان کے وعدے پورے کر کے تو دیکھ، ان کے ساتھ وفا کر کے تو دیکھ۔ یہ دنیا بھی تیری، یہ آخرت بھی تیری، یہ قبر بھی تیری، یہ حشر بھی تیرا۔ تو جدھر جائے گا تیری پیشوائی کے لیے فرشتے آئیں گے، رب کریم کے خاص بندے تیری پیشوائی کے لیے آئیں گے۔ چند سالوں کی بات ہے۔ فرمایا ذرا شکر کر کے دیکھ ہم تیری نعمتیں، اپنی نعمتیں کیسے تجھ پہ بارش کی طرح برساتے ہیں۔ کون لوگ، کن لوگوں کے لیے یہ سارا کچھ ہوگا، کن کو یہ سارا کچھ ملے گا؟ اوپر تو تھا نا شکر گزار۔ اب اس کا آگے تھوڑا اللہ جل مجدہ کی جو ہے وہ تفصیل بیان کر رہا ہے۔ کون لوگ ہیں جن کے لیے یہ سب کچھ میں نے رکھا ہوا ہے اور اس سے بہت کچھ زیادہ رکھا ہوا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ ان میں پہلے ذکر یوفون بالنذر، اپنی منتیں پوری کرتے، نظر مان کے بھول نہیں جاتے۔ نظر مان لی تو اب اس کا افاع کرنا، پورا کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ نظر کیا ہے؟ یا اللہ اگر تو مجھے صحت عطا فرمائے میں 2 روزے رکھوں گا۔ یا اللہ اگر تو میرے بچے کو ملازمت دے دے میں 2 نفل پڑھوں گا۔ یا اللہ اگر تو میرا کام چلا دے میں تیرے لیے بکرا ذبح کروں گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے منت، یہ ہے نظر۔ تو نظر یہ جو ہے یہ واجب ہو جاتی ہے، اور رب کریم یہاں ان آدمیوں کی تعریف کر رہا ہے جو نظر مانتے ہیں اور نظر کو پھر پورا کرتے ہیں۔ یہ رب سے ایک وعدہ ہے۔ اب دیکھیے رب کریم ہے نا، نہ کرے کیا ہے لیکن کریم ہے۔ ایسا تم منت مان میں پورا کروں گا، اور میں پورا کر دوں تو کچھ تو بھی پھر کر، تو نے وعدہ کیا تھا نا، تو اب یہ تجھ پہ واجب ہے۔ اب منت کی چیز جو ہے یہ واجب ہے تو یہ صرف غربا کھا سکتے ہیں۔ اب کئی لوگوں نے نظر نیاز کو بھی اتنا بدنام کر دیا کہ وہ جاہل لوگ ان کا ہے نا نظر مانی، ہو یہ تو شرک ہو گیا۔ ارے بھائی نظر ماننا اور اس کا پورا کرنا یہ تو نیک لوگوں کا کام ہے۔ نظر اللہ کے لیے ہے، یہ چیز ذہن میں رہے۔ نظر غیر اللہ کے لیے نہیں ہے، نظر صرف اللہ کے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں یا اللہ میرا یہ کام کر دے میں تیرے بندوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ اب اللہ کو تو نہیں کھلانا، بندوں کو کھلانا ہے نا۔ تو آدمی نے کہا بھائی اب عام بندوں کو کھلائے، کوئی اعتراض بھی نہیں، کہا نہیں فلاں دربار پہ جا کھلاؤں گا۔ تو یہاں اعتراض کیوں نہیں؟ وہاں اللہ کے بندے نہیں رہتے کیا؟ وہاں منت ماننی حرام ہو گئی کیا؟ ہاں کہتے ہیں وہاں منت ماننی ہے۔ کیسے حرام ہو گئی؟ کام تو رب نے کرنا ہے، وعدہ تو رب سے کیا ہے۔ ہاں کھلائیں گے وہاں جا کے۔ یہ نہ قرآن میں پابندی لگی کہ بھئی منت ماننی ہے تو فلاں کے لیے مانو، فلاں کے لیے نہ مانو۔ بھئی جہاں بھی ہوگے، اگر روزے رکھنے ہیں تو جہاں چاہو جا کے رکھو، نفل پڑھنے ہیں تو جہاں، جب تک منت میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ فلاں مسجد میں پڑھوں گا، فلاں جگہ پڑھوں گا، یا مدینہ شریف میں پڑھوں گا یا مکہ شریف میں پڑھوں گا، اگر یہ نہیں ذکر کیا مطلقاً، اگر کہا کہ میں نفل پڑھوں گا تو دنیا کے کسی خطے پہ پڑھو، منت پوری ہو جائے گی۔ ایسی صدقہ ہے جہاں چاہو کرو، جتنا کہا ہے اتنا کرنا ہے لیکن جہاں چاہو کرو۔ ہاں اگر تم نے یہ کہہ دیا کہ اتنا صدقہ جا کے میں مکہ شریف کروں گا تو پھر وہی کرنا ہوگا چونکہ یہ منت میں آ گیا۔ تو فرمایا ایک تو وہ لوگ جو اپنی منتوں کو پورا کرتے ہیں، ہم میں سے اکثر لوگ بھول جاتے ہیں۔ جب منت ماننے پہ آتے ہیں تو کئی سالوں کے روزوں کی منت مان لیتے ہیں، کئی مہینوں کی منت مان لیتے ہیں، اور بعد میں جب پورا ہو جاتا ہے رب نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب وہ گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ پورا کروں نہ کروں، کیا کروں کیا نہ کروں۔ ہاں یہ ساری جنتوں کی نعمتیں کن کے لیے رکھی گئیں؟ جو اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، فرمایا اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے، یعنی قیامت کا دن۔ فرمایا ایک تو نظروں کو
ہوا کرتے اور ہمیشہ موت کے دن سے یوم قیامت سے ڈرتے رہتے ہیں، اس کو بھولتے نہیں ہیں، نہ موت کو بھولتے ہیں اور نہ قیامت کے دن کو بھولتے ہیں۔ یہ موت کا وقت بھی بڑا سخت ہے، اللہ آسانیاں پیدا کر دے۔ اور قیامت کا دن بھی پیچھے ہم نے پچھلی سورہ میں پڑھا کہ قیامت کا دن بھی بڑا سخت دن ہے، اللہ اس کے لیے بھی اس کے دن کو بھی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ اللہ کے بہت بندے ہوں گے جن کے لیے وہ دن صرف 2 نفل پڑھنے میں گزر جائے گا، جن کے لیے دن جو ہے وہ آنکھ جھپکنے میں گزر جائے گا، لیکن وہ بھی ہیں جن کے لیے 50,000 سال کا دن ہوگا۔ تو وہ لوگ جو جہنم سے، جو قیامت کے دن سے جو ڈرتے رہتے ہیں، ان کے لیے یہ ساری نعمتیں ہیں۔ اور کون لوگ ہیں؟ یہ اب رب کریم بیان کر رہے ہیں، لوگوں اس میں شامل ہونا ہے۔ یہ چشمے تمہارے ساتھ چلیں، یہ باغ تمہارے ساتھ چلیں، یہ جو تم چاہو وہی ہو جایا کرے، اس میں شامل ہونا ہے تو منتیں پوری کیا کرو اور یوم حساب سے ڈرتے رہا کرو۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر۔ یہ بہت بڑی نیکی، پیچھے میں بیان کر رہا ہے، کھانا کھلانا یہ بہت بڑی نیکی ہے، بھوکے کا پیٹ بھرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ وہ لوگ جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں، اس حالت میں کہ خود اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ معنی یہ جو ہے علی حبہ، اس کی کس کی محبت میں؟ فرمایا خود بھی کھانے کی حاجت ہے لیکن پھر بھی لوگوں کو دیتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے نا بچ گیا تو دے دیا، ایک وہ لوگ ہیں، ایک وہ ہے کہ بچا ہوا بھی خراب ہو گیا دیتے نہیں ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جن کے گھروں میں چیزیں پڑی پڑی خراب ہو جاتی ہیں کسی کو دیتے نہیں ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو بچ جائے تو دے دیتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جن کو 2 روٹیوں کی ضرورت ہے لیکن ایک کھا لی اور ایک کسی کو دے دی، جن کو خود ضرورت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہاں سے دیں، اپنا ہی نہیں پورا ہو رہا۔ ارے بھئی یہی تو وہ ہیں جن کا اپنا پورا نہ ہو تب بھی لوگوں کو دیتے ہیں، اپنی بھوک رہتی ہو تب بھی لوگوں کو دیتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں خود بھوکا رہ لیتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیے، اپنے آقا مولا کی زندگی کو دیکھیے، اللہ اکبر، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں لیکن کسی غریب کو مسائل فلا تنہر، کسی سائل کو جھڑکتے نہیں ہیں، کسی کو خالی جھولی واپس نہیں لٹاتے۔ آپ اولیاء کو دیکھ لیں، خود بھوکے رہتے ہیں لیکن کسی کو غریب کو جو ہے خالی جھولی واپس نہیں لٹاتے، وہ ان کو خود ضرورت ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ لوگوں کو کھلاتے ہیں، لوگوں کو پلاتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں ہر لحاظ سے، حالانکہ خود بھی وہ اتنے امیر نہیں ہیں، خود بھی وہ اتنے سخی نہیں ہیں کون کو، لیکن اس کے باوجود لوگوں کو، غریبوں کو، مسکین، کس کو کھلاتے ہیں؟ مسکین و یتیم و اسیرا، مسکینوں کو کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھلاتے ہیں، اسیروں کو کھلاتے ہیں، قیدیوں کو۔ یعنی اب کئی وہ لوگ ہیں جو یتیموں کو کھا جاتے ہیں، یتیموں کا کھا جاتے ہیں، کئی وہ لوگ ہیں جو مسکینوں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں پھر بھی رشوت لیتے ہیں، پتہ ہوتا ہے یہ جمع پونجی لے کے آئے پھر بھی ڈاکٹر سارے کا سارا اس کا لوٹ لیتے ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ یہ بیچارہ اس وقت بہت غریب ہے، اس کو بہت چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن وکیلوں کو دیکھ لیں، ڈاکٹروں کو، اللہ ماشاءاللہ ڈاکٹروں کو دیکھ لیں، اس معاشرے کے جو ہیں ذخیرہ اندوزوں کو دیکھ لیں، منافع خوروں کو دیکھ لیں، جانتے ہوئے کہ یہ گھر جائے گا تو اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی لوٹتے ہیں۔ فرمایا یہ ان کو خود ضرورت ہوتی ہے لیکن پھر بھی مسکینوں کو کھلاتے ہیں، مسکینوں کو لوٹتے نہیں ہیں، یتیموں کو کھلاتے ہیں، یتیموں کو لوٹتے نہیں ہیں۔ کتنے لوگ ہیں یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، بھتیجا یتیم ہے کھا گئے، بھائی یتیم ہے کھا گئے، جس یتیم کے بارے میں پتا چلا کہ اس کے پاس کچھ زمین اپنے نام لگا لی، زبردستی اس کے گھر پہ قبضہ کر لیا۔ ہاں یہ کھانے والے وہ لوگ کھلانے والے ہیں، جو کھلانے والے ہیں اللہ ان کو کھلائے گا، ورنہ تو ان کے پیٹوں سے نکلے گا یتیموں کا مال کھانے والوں سے، یہ آگ بھر رہے ہیں جو اپنے پیٹوں میں، یہ تو رب سب نکالے گا، لیکن وہ لوگ جو یتیموں کو کھلاتے ہیں، مسکینوں کو کھلاتے ہیں، اور قیدی جو ہیں بے گناہ قید ہو گئے ان کو چھڑانے پہ پیسے لگاتے ہیں، بے گناہ کتنے آج ایسے لوگ ہیں کہ جن کا کوئی گناہ نہیں لیکن پکڑے گئے، کوئی پوچھے 10 سال 15 سال بے گناہ، کیا بنے گا ان ججوں کا، کیا بنے گا ان وکیلوں کا، کیا بنے گا ان حکمرانوں کا کہ جس کو بے
گناہ جس کو قید کر دیا گیا اور کوئی پوچھنے والا نہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں ان کی بیچاروں کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وکیل کر سکیں, اتنے پیسے نہیں ضمانت دے سکیں. بے گناہ ہے پھر بھی ضمانت دے, بے گناہ ہے پھر بھی وکیل کرے. یہاں تو مطلقاً ذکر ہو رہا ہے گناہ گار کو, گناہ گار بھی ہے اگر اس کی سزا لمبی ہوگی اس کو چھڑانا بھی نیکی ہے, تو بے گناہ کی اللہ. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں بلا شاید کوئی ہوں, کوئی نظر میں تو کم ہی ہے, شاید کوئی ہوں جو جا کے جیلوں میں پتہ کریں بھائی کون آدمی ہے جس پہ اتنا جرمانہ ہو گیا وہ نہیں چھوٹ سکتا, میں چھڑاتا ہوں اس کو. اور میں نے کہا اتنے پیسے دے گا تو چھوٹے گا. کہیں ہوتا ہے نا اتنا جرمانہ ہے 10 لاکھ جرمانہ ہے 6 ماہ قید ہے 6 ماہ تو گزر گیا 10 لاکھ جرمانہ نہیں دے رہا. کوئی ہے جو جا کے جیلوں سے پوچھے, جیلوں میں جا کے پوچھے, جو حکمرانوں سے پوچھے کہ ایسے کوئی لوگ کہ جن کے اوپر قرضہ ہے, جن کے اوپر جرمانہ ہے لیکن وہ دے نہیں پا رہے اور وہ چھوٹ نہیں رہے, وہ لوگ ہیں جن کو ہم جنت میں جن کی میزبانی کریں گے. وہ ایسے قیدیوں کے پاس جاتے ہیں, ان کو جا کے چھڑاتے ہیں. اللہ پھر کس لیے, یہ بھی وجہ, کس لیے کھلائیں, کس لیے پلائیں, سیلفی بنانے کے لیے, فلمیں بنانے کے لیے, نیک کہلانے کے لیے, اخباروں میں دیں, اس لیے کھلائیں. آج جو کھلاتے بھی ہیں وہ بھی کہتے ہیں پہلے ٹھہر جا بھی بعد میں دوں گا جب کیمرہ والا آ جائے گا, تو جب اتنے لوگ آ جائیں گے اکٹھے ہوں گے تو تب دوں گا. کس لیے دیتے ہیں؟ فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ, وہ تو صرف اللہ کی رضا کے لیے دیتے, ان کو کسی کا کچھ نہ وقت کے آنکھوں کا, نہ رشتہ داروں کا, نہ لوگوں کا, نہ سیلفیوں کا, نہ فلموں کا, نہ ڈراموں کا, نہ اس کا میڈیا کہ میری یہ خبر میڈیا پہ آئے میں نے اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا ہے. ہاں نیت ہے کہ کئی ایسے ہوتے ہیں کہ اس لیے یہ دکھاتے ہیں کہ یار اور بھی لوگ کریں, لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کتنے یار یہاں غریب بیٹھے ہوئے ہیں. میں تو گیا میں لوگوں کو کھلا نہیں سکا, سب کو نہیں دے سکا, کچھ کو دے پا, ممکن ہے لوگ آئیں. ہاں اگر اس نیت سے, نیت انما الاعمال بالنیات, نیکی کی اگر کوئی اس لیے دیتا ہے کہ بھی وہاں 10,000 یا 2,000 یا 1,000 یا 500 غریب تھے, میں گیا میں 10 کو کھلایا, باقی تو ابھی سینکڑوں پڑے ہوئے ہیں. اس لیے اگر کوئی فلم بنا کے, کوئی اس لیے اگر کوئی مووی بنا کے, اس لیے اگر کوئی تصویر بنا کے اخباروں میں دیتا ہے تو اللہ جانے, اس کا بندہ جانے, اگر اس کی وجہ سے کوئی اور بھی لوگ ان غریبوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں بہت اچھی بات ہے, سبحان اللہ. لیکن جو ہم نے ایک ٹرینڈ بنا لیا ہے کہ بھئی اس وقت دینا ہے جب لوگ آئیں اور پھر لوگوں کو بتانا ہے دیکھو میں غریبوں کی مدد کر رہا ہوں, کہاں سے کر رہے ہو؟ اسی خدا کے مال سے جس کے وہ بندے ہیں جن کو اس نے تیرے متعلق کر دیا. یاد رکھیے یہ جس کو جو دیا جاتا ہے یہ کسی اپنا حق کوئی نہیں دے رہا, یہ انہی کا حق تھا. لیکن اللہ نے تمہاری ڈیوٹی لگائی, اس کا رزق تمہارے ذمے لگایا. جیسے بچہ کچھ کھا نہیں سکتا, پکا نہیں سکتا, کما نہیں سکتا, اس کا ذمہ والدین کے ذمے لگاتے ہیں. تو کیا اس لیے والدین کریں کہ اس سے کل کو صلہ مانگیں گے؟ یا کچھ ایسے چرند پرندہ جن کو کھلانا ہے تو اس لیے کہ کیا ان سے ہم نے کیا لینا ہے؟ تو یاد رکھیے, ایک چیز ذہن میں رکھیے, کوئی کسی کا حق کسی کو نہیں دیتا, نہ دے سکتا ہے. آج گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں, بعض لوگوں کی بیویاں لڑتی ہیں, تو اپنے بھائیوں کو کھلا دیتا ہے, تو فلاں کو دے دیتا ہے, تیرے بچوں کا حق نہیں ہے, تو بچوں کا مستقبل نہیں دیکھتا, تو سارے پیسے اڑا دیتا ہے, غریبوں میں دے دیتا ہے, بہن کو دیتا ہے. کئی ایسی ہیں وہ کہتے والدین کو دیتا ہے. اب والدین کو دیں گے تو اپنے بچوں کے لیے ہم کیا کریں گے؟ تو میں وہ بھائی بچوں کا حق نہیں دے رہا, بچوں کا حق کوئی, کسی کا حق کوئی کسی کو نہیں دیتا. وہ ان کا حق تھا, اللہ نے تیری ڈیوٹی لگائی تھی کہ تو ان تک پہنچا. جب تک تو یہ ڈیوٹی کرتا رہے گا اللہ تجھ پہ کرم کرتا رہے گا. جس دن تو یہ ڈیوٹی چھوڑ دے گا اللہ تیری بجائے کسی اور کو دے دے گا کہ تو یہ ڈیوٹی. اب کوئی اگر بیوی یا کوئی بیٹا یا بیٹی اپنے باپ اس کا کیشیئر ہے کہیں بینک میں لگا ہوا ہے, کسی دن جاتا ہے اور وہ لاکھوں گن کے لوگوں کو دے رہا ہے, 10 لاکھ دے دیا, 20 لاکھ دے دیا, 5 لاکھ دے دیا, 5,000 دے دیا. اب وہ سارا, اور بیوی دیکھ رہی ہے, بچے دیکھ رہے ہیں, یہ اتنا امیر ہے, اتنے پیسے دے رہا ہے. اور شام کو جب جائے تو کہیں گے وہ اتنے کلو آم لیتے ہیں, کہ میرے پاس تو پیسے, ارے تو اتنے لوگوں کو دیتا ہے ہمیں نہیں دیتا. وہ کہے گا میرا نہیں, میں تو ملازم ہوں, میری تو ڈیوٹی ہے, یہ میرا حق نہیں تھا, ان کے تھے پیسے, ان کے تھے.
وہ اپنے پیسے لینے آئے، میری صرف ڈیوٹیاں میں گن کے دے رہا ہوں، میرا نہیں ہے. ایسے ہی بلا مثال و تمثیل جو تم دے رہے ہو یہ تمہارا نہیں ہے، یہ رب کریم نے تمہاری ڈیوٹی لگائی ہے، فلاں فلاں غریب تک تم ان پیسوں کو پہنچاؤ. اب گھر والی اگر لڑے، بچے اگر لڑیں کہ تو نے چچا کو دے دیا، تو نے ماموں کو دے دیا، تو نے والدین کو دے دیا، تو نے فلاں کو دے دیا، ہمارا حق لوگوں کو دے دیا. ارے میرے بھائی تمہارا حق نہیں تھا، وہ انہی کا حق تھا، ان تک پہنچایا ہے. اگر ہم یہ سمجھ جائیں نا، ہم تو بہت سارے، چونکہ ایسی جگہ ہوتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں، لڑائیاں کرتی ہیں عورتیں، بھائی بیٹے لڑائیاں کرتے ہیں، وہ کہتی ہے دیکھو اتنا پاگل ہے، بھائیوں کو دیتا ہے، والدین کو دیتا ہے، بچوں کو کچھ نہیں دیتا، بچوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے، بچوں کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے، بچوں کا آگے اس نے بچوں کے لیے کوئی گھر نہیں بنایا، یہ نہیں کیا، اور یہ والدہ کو اتنے دیتا. ارے میرے بھائی ایک تو ان کا حق بنتا ہے، دوسرا یہ کہ انہی کا حق تھا، رب نے تیری ڈیوٹی لگائی تھی اور ان کو تیرے متعلق کر دیا تھا. تو روک لے گا، اللہ کسی اور کی ڈیوٹی لگا دے گا، کوئی اور دینا. رب نے ان کو تک تو پہنچانا ہی ہے نا، رب نے ان تک پہنچانا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی بہانے سے ان تک پہنچانا ہے. اب تم دو گے تو تمہیں بھی ثواب ملے گا، مال انہی کا ہے، لیکن تم دو گے تو تمہیں بھی ثواب ملے گا، اور اگر تم نہیں دو گے تو تمہیں ثواب نہیں ملے گا. تو اس لیے فرمایا وہ کس لیے دیتے ہیں، وَإِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، میرا رب راضی ہو جائے. اور رب کتنا راضی ہوتا ہے اگر اس کی مخلوق میں سے کسی پہ مہربانی کی جائے، کسی غریب کے پیٹ میں تھوڑا ایسا کھانا دے دیا جائے، رب کتنا خوش ہوتا ہے. سبحان اللہ، اس کے لیے بے شمار احادیث ہیں. لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا، کھانا دیتے ہیں تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے. دیکھنا ہے اتنا دیا، ابھی بھی آنکھیں اونچی کر کے بات کرتا ہے. تمہیں زکوٰۃ دیتا ہوں، تمہیں صدقہ دیتا ہوں، تمہیں کھانا کھلاتا ہوں، میری بات بھی مانا کر، میرے سامنے اونچا بھی نہ بولا کر. ارے تو نے اس کو خریدا ہے، اللہ کے لیے دیا ہے، اس کو کہا کہ اللہ نے بہانہ بنا کے میں نے دیا ہے اللہ کا، اللہ کی خوشنودی چاہتا ہوں بھی، میں بھی اللہ کی خوشنودی چاہتا ہوں. رب کریم کہتا ہے وہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں بھی چاہتے. ہاں یہ بھی ایک یہاں مسئلہ، کسی کو دیا اور کہا میرے لیے دعا کرنا، یہاں میں میرے لیے دعا کرنا، تو علماء نے یہ بھی لکھا کہ یہ دعا کرنا بھی اس کا اجر ہے. کہہ دیا نا دعا کرنا یہ بھی اجر ہے. ہاں لینے والے کو اپنے طور پہ دعا کرنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. لیکن اگر وہ کہتا ہے، کہنے میں بھی حرج نہیں ہے، لیکن ایک تقویٰ ہے، کہنے میں بھی حرج نہیں ہے کہ کہتا ہے میرے لیے دعا کرو. لیکن علماء نے کہا کہ اگر تم صدقہ کرو اور وہ تمہیں دعا دے تو تم بھی دعا کے بدلے دعا دے دو. دعا کے بدلے دعا ہوگی، تیرا صدقہ اپنی جگہ رہا. اگر تم نے صرف دعا لے لی تو صدقے کا تو نے دیا تو اس کا اجر تو نے لے لیا، صدقہ تو گیا. لیکن یہ ہوا نا خذ من اموالہم صدقہ، محبوب ان سے تو صدقہ پکڑ، وَتُطَہِّرُ ان کو پاک کر، وَتُصَلِّ عَلَيْهِمْ ان کے لیے دعا بھی کر. اِنَّ دُعَاءَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، محبوب تیری دعائیں ان کے دل کا سکون ہے. دیتے اللہ کے لیے ہیں لیکن تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں کہ محبوب ہمارے لیے دعا کر دے گا. تو محبوب ان کے لیے دعا کیا کر، اور تیری دعا حالانکہ لینا اللہ سے ہے لیکن ان کے دل کو سکون ہو جاتا ہے. میرے محبوب نے بس کہہ دیا نا، اب بس میرا بیڑا پار ہو گیا، اب میرے محبوب کی زبان سے نکل گیا نا، اب مجھے کسی قسم کا کوئی فکر غم نہیں ہے، میرے محبوب نے میرے لیے دعا کر دی. اللہ اکبر. تو اب اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی دعا بھی دے تو یہ بھی لوگ دیتے ہیں، یار یہ مولانا صاحب ہیں، یار یہ نیک آدمی ہیں، یار یہ اچھے آدمی، یہ میرے لیے دعا کریں گے، میرا بیڑا پار ہو جائے گا. یہ بھی اتنی بری نہیں، لیکن اگر نہ کہا جائے تو بہت بہتر ہے. اب لینے والے کو بھی چاہیے کہ بھی ضروری نہیں کہ کسی نے کہا ہے تو اس کے لیے دعا کر. بھائی جو تمہیں دے رہا ہے اور کسی کو بتا نہیں رہا، تو بھی جب کبھی رب کے پاس ایسا ہی ہو، کوئی ایسا وقت ہو تو بھی اس کے لیے اس وقت دعا کر کہ اس نے کسی کو نہیں دکھایا، تو بھی دعا کسی کے لیے نہ دکھا. ہاں جب کسی مجمع میں دیا تو بھی مجمع میں دعا کر، جب کہیں علیحدگی میں دیا تو بھی علیحدگی میں اس کی دعا کرنا اس کے لیے. اب اس نے تجھے دیا تیرے وسیلے سے کسی اور تک پہنچایا تو تیرا بھی تو حق بنتا ہے نا، اس کے لیے دعا کر. کیونکہ یہ دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے، یہ مومن کا وہ ہتھیار ہے جو ضائع نہیں ہوتا.
تو چاہیے یہ کہ خود تو آدمی دعا کے لیے صرف اللہ پہ بھروسہ کرے، میں نے دے دیا بس اللہ جانے اور میں جانوں بس وہی. تو لیکن اگر کوئی کسی پہ بھروسہ ہوتا ہے یار یہ نیک آدمی میری قبول نہیں ہوتی ہے، اس کی قبول ہوتی ہے، تو یہ بھی سنت ہے. مصطفیٰ کریم سے لوگ دعائیں کراتے ہیں، لوگ صحابہ سے آ کے دعائیں کراتے، اہل بیت سے دعائیں کراتے، اولیاء سے دعائیں کراتے. دعا کروانا بھی بری بات نہیں ہے، دعا کرانا بھی سنت ہے اور کرنا بھی سنت ہے. کروانا بھی سنت ہے، کرنا بھی سنت ہے. لیکن ابھی کبھی نہ بھی کہا جائے تو جو لے رہا ہے اس کو نہ بھی وہ دعا کرے تب بھی رب تو دیکھ رہا ہے نا، تو رب تو اس کو دے گا ہی. لیکن یہ دعا کر دے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، جب کوئی میرے پاس آتا ہے نا صحابہ تم سفارش کر دیا کرو، اس کو تو وہی ملنا جو اس کے مقدر میں، لیکن تمہیں سفارش کرنے کا ثواب مل جائے گا. اس کو وہی ملنا ہے جو اس کی قسمت وہ ہے مقدروں میں ہے. لیکن کئی آتے تھے نا سوال کرتے تو صحابہ چپ کر کے دیکھتے رہتے. فرمایا تم بولا کرو یا رسول اللہ اس کو دیں، یا رسول اللہ اس کو دیں، یا رسول اللہ اس کا کام کر دیں، یا رسول اللہ اس کے لیے دعا کر دیں. تو پھر تم اس کے لیے سفارش کرو، اس کو تو وہی ملے گا جو اس کی، لیکن تمہیں سفارش کرنے کا، تمہیں اس کے حق میں بات کرنے کا ثواب مل جائے گا. سبحان اللہ، کتنا پیارا دین، کتنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائن مقدسہ. وہ تم سے اجر نہیں چاہتے اور پھر تم سے یہ بھی نہیں کہتے میرا شکریہ تو ادا کر دو بھائی، نے کوئی دیا شکریہ تو ادا کر دو. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، وہ نہ تو کہتے ہیں نہ ہم تم سے اس کی جزا مانگتے ہیں، میرا رب میری جزا دے گا، ولا شکورا، نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا شکریہ ادا کرو، یہ میں نے رب کے لیے دے رہا ہے، میرا رب جانے اور تو جانے اور میں جانوں بس. تو آگے دوسری بھی ان کی ابھی جو ہیں صفات وہ آ رہی ہیں انشاءاللہ آئندہ درس قرآن میں. ان کی دوسری صفات جو ہیں وہ پیش کی جائیں گی. وما علیہ الا البلاغ المبین.